علیکم ناظرین، میرا نام فروخ شراز ہے، میں CEO ہوں ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز کا۔ ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آنے والے تمام معزز ویورز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بڑا ڈیٹیل میں ایک ریویو کروائیں گے جو کہ آج کل مارکیٹ کے اندر بلو ورلڈ سٹی کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ہم اس کی ساری حقیقت جو ہے ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس حقیقت کے بعد آپ خود بہترین جج ہیں، آپ خود اندازہ کریں گے، آپ خود اس کو انالائز کریں گے کہ مارکیٹ کے اندر جو ریومرز پھیلائی جا رہی ہیں، جو کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیا وہ سچ ہے یا کہ غلط ہے۔ جو حقیقت ہم آپ سے آج بیان کرنے جا رہے ہیں، اسی کی روشنی میں آپ بہترین جو ہے وہ ڈیسیژن لے سکیں گے کہ کیا آپ کو بلو ورلڈ سٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم بات کرتے ہیں اس پروپیگنڈا کی جو ایک ویڈیو بنائی گئی تھی اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو وائرل کیا گیا تھا بلو ورلڈ سٹی کے خلاف، جس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بتائی گئی تھی کہ شاید بلو ورلڈ سٹی کے پاس صرف اور صرف جو ہے وہ 35 کنال کی جگہ موجود ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ چیز بتا دیں کہ 35 کنال جگہ اگر بلو ورلڈ سٹی کے پاس موجود ہے تو بلو ورلڈ سٹی نے کو 8 کلومیٹر 9 کلومیٹر جو مین بولیوارڈ بنا لی ہے وہ کیسے بنا لی ہے؟ دا کویسچن نمبر از۔ اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ اگر صرف 35 کنال جگہ ہے تو 350 کنال کے اوپر واٹر تھیم پارک بننے جا رہا ہے جس کے اوپر کام جاری ہے، وہ کیسے بن رہا ہے؟ اس کے علاوہ یہاں پہ جو بلو مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے وہ بھی کئی 100 کنال کے اوپر جو ہے بلو مسجد جو ہے وہ بن رہی ہے، وہ کیسے بن رہی ہے اگر صرف 35 کنال کی جگہ موجود ہے؟ پھر اس کے بعد ان کے پاس جو ہے برج خلیفہ کا جو ریپلیکا بنا رہے ہیں وہ کئی کنال کے اوپر محیط ہے، وہ کیسے بن رہا ہے؟ تو ان تمام چیزوں کو اگر میں مد نظر رکھوں، اگر آپ آن گراؤنڈ جا کے اس کی ڈیولپمنٹ دیکھیں، اس کا کام دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ کہاں سے اس کی زمین شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ جا کے ختم ہو رہی ہے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ویڈیو وائرل کی گئی ہے اس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے۔ ناظرین، کسی بھی چیز کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے، یہ ہماری شریعت میں بھی ہے کہ کوئی بھی بات جب آپ سنیں تو اس کی تحقیق کر لیا کریں تاکہ آپ کسی بھی وسوسے سے، کسی بھی غلط ڈیسیژن سے آپ بچ سکیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہم جن لوگوں کو یہ خدشات موجود ہیں، جن لوگوں کو یہ شبہ موجود ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کے پاس زمین نہیں ہے، ہم آپ کو اوپنلی انوائٹ کرتے ہیں، جس کا دل کرے وہ آئے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں بلو ورلڈ سٹی کا، اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں، جائزہ لیں وہاں پہ کہ کتنی زمین ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ جب زمین اپنی نہیں ہوتی ہے تو کوئی اپنی زمین کے اوپر آپ کو کام نہیں کرنے دیتا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرنے دیتا۔ آپ ڈیولپمنٹ ہمیشہ اسی وقت کرتے ہیں، اسی جگہ پہ کرتے ہیں جو آپ کی اپنی ملکیت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ والی چیز تو یکسر مسترد ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کے پاس زمین نہیں ہے۔ تو وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو ویڈیو چل رہی تھی وہ تو سرے سے ہے ہی غلط۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بلو ورلڈ سٹی جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا، بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں، بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کو یہ بلو ورلڈ سٹی ہضم نہیں ہوتا اور وہ مختلف طریقوں سے بلو ورلڈ سٹی کو دبانے کی جو ہے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، اس میں بہت سارے لفافہ صحافت بھی اس کے اندر موجود ہے جو کہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ان کا اعلی کار بنی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ خود جائیں، وزٹ کریں، آپ کو آن گراؤنڈ ساری چیزیں جب آپ خود دیکھیں گے آپ خود اس ویڈیو کو مسترد کریں گے کہ یہ غلط ویڈیو تھی۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز جو ہے وہ آج کل یہ مشہور ہے بہت زیادہ کہ جی RDA کی ویب سائٹ کے اوپر یہ آیا ہوا ہے کہ جی یہ والی سوسائٹی جو ہے وہ اللیگل ہے، یہ سوسائٹی اللیگل ہے، بہت ساری سوسائٹیز کے وہاں پہ نام ہے۔ تو ناظرین، وہاں پہ تقریباً کو 200-250 کے قریب سوسائٹیز ہیں جو کہ اللیگل قرار دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو سر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اللیگل ہوتی کیا ہے۔ یہ سٹیٹسز ہیں جو کہ گورنمنٹ ادارے جو ہیں ان کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے، اس سٹینڈرڈ پروسیجر کے مطابق یہ جو ہے سٹیٹس ہوتے ہیں ان کے۔ سب سے پہلی چیز تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اللیگل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللیگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام وہ سوسائٹیز جن کے پاس ابھی تک NOC موجود نہیں ہے
ان کو اللیگل قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ان کا این او سی کلیئر ہو جاتا ہے، یہ اللیگل سٹیٹس جو ہے وہ لیگل سٹیٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ بہت ساری سوسائٹیز ہیں جن کا یہ جو ہے اللیگل سٹیٹس ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اللیگل سٹیٹس کے باوجود ان سوسائٹیز نے اپنے ڈاکومنٹس تمام کے تمام ایز پر دا رول اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ اپنے ریگولیٹری اتھارٹی کو جمع کروائے ہوئے ہیں، جو کہ انڈر پروسیس ہیں۔ جیسے جیسے یہ چیزیں کمپلیٹ ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا این او سی بھی آ جائے گا۔ دوسری بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک سوسائٹی اٹھا کے مجھے بتا دیں کہ جس سوسائٹی کو ڈے 1 سے جو ہے وہ اس کا این او سی مل جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ این او سی کب ملتا ہے؟ جب سوسائٹی جو ہوتی ہے اس کو پہلے پلاننگ پرمیشن جو ہے وہ لیٹر دیا جاتا ہے۔ یہ 2 دفعہ آر ڈی اے بلو ورڈ سٹی کو پلاننگ پرمیشن دے چکا ہوا ہے، اس کے مطابق ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے الاؤ کیا ہوا ہے بلو ورڈ کو کہ جی آپ اپنی ڈیولپمنٹ جاری رکھیں، اس کے مطابق تمام لاز کے مطابق بلو ورڈ سٹی اپنی ڈیولپمنٹ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے، اس لیگل پروسیجر میں سے یہ گزر رہے ہیں، جس میں سے گزرنے کے بعد ان کو این او سیز ایشو ہو جائیں گے۔ ناظرین ایک چیز اور ہم آپ کو بتا دیں کہ این او سی صرف جو ہے وہ آر ڈی اے نہیں ایشو نہیں کرنا ہوتا، بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جنہوں نے این او سی ایشو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جا کے فائنل این او سی جو ہے وہ آر ڈی اے جو ہے وہ ایشو کرے گا۔ اب بہت سے اداروں میں کچھ ادارے ایسے ہیں جنہوں نے آلریڈی ان کو این او سی ایشو کر دیا ہوا ہے۔ اب وہ ادارے ہیں لینڈ ریونیو کا ادارہ ہے۔ لینڈ ریونیو آپ کو تب تک این او سی ایشو نہیں کرتا جب تک آپ کی لینڈ کی ویریفیکیشن نہیں ہو جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لینڈ ریونیو نے آپ کو این او سی ایشو کیا ہوا ہے، بلو ورڈ سٹی کو این او سی ایشو کیا ہوا ہے، تو ان کے پاس لینڈ موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا واسا کا ہے، اس کا این او سی ان کے پاس موجود ہے، اریگیشن ہے، سول ایویشن اتھارٹی ہے، 4 ڈپارٹمنٹ کے این او سیز ان کے پاس موجود ہیں، اور باقی فائنل این او سی کی اپروول جو ہے آر ڈی اے میں انڈر پروسیس ہے۔ جو ہی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کا جو سٹیٹس ہے وہ اللیگل سے لیگل میں شفٹ ہو جائے گا۔ فائنلی ہم ایک اور چیز آپ کو یہاں پہ بتائیں کہ دیکھیں، آپ جب بھی کوئی سوسائٹیز کا اس طرح سے ڈکلیئر ہوتا ہے جی تو آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ناظرین آپ دیکھیں 223 سوسائٹیاں ہیں جن کو، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہیں جن کو آر ڈی اے نے اللیگل قرار دیا ہے، تو اس کے مطابق تو پھر آپ کو کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے جو اللیگل ہے۔ اب میں اگر اسلام آباد اور پنڈی کے اندر دیکھوں تو 223 سوسائٹیاں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 90% یا 95% سوسائٹیز ایسی ہیں جن کو اللیگل ڈکلیئر کر دیا گیا، تو پھر آپ تو انویسٹمنٹ کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ہم اس چیز کے اوپر کہ آپ بلو ورڈ سٹی کو ہی کیوں اٹھاتے ہیں؟ جب کوئی اللیگل کا نام آتا ہے، جب کوئی فراڈ کا نام آتا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ کیوں چیز آتی ہے کہ یار بلو ورڈ سٹی میں اس کا نام کیوں آ گیا؟ دوستو اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کو اللیگل ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اس میں بحریہ ٹاؤن فیز 7، بحریہ ٹاؤن فیز 8، بحریہ سفاری، بحریہ گرینز، بحریہ انکلیو، بہت بڑے بڑے نام ہیں جو کہ اللیگل ہیں۔ اللیگل کا مطلب ان کے پاس این او سی موجود نہیں ہے۔ جب ان کے پاس این او سی آئے گا تو وہ لیگل ہو جائیں گے۔ تو کیا وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں۔ کیا وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی؟ بالکل ہو رہی ہے۔ کیا لوگوں کو وہاں پہ قبضہ نہیں دیا جا رہا؟ بالکل دیا جا رہا ہے۔ کیا لوگ وہاں پہ گھر نہیں بنا رہے؟ بالکل بنا رہے ہیں۔ کیا لوگوں کو وہاں پہ کوئی مشکلات کا سامنا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ جب کمپنی کے پاس زمین اپنی ہے، ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے، کمپنی بیلٹنگ کرنے جا رہی ہے، آپ کو قبضہ دینے کے لیے جا رہی ہے، تو پھر پریشانی کس چیز کی آپ کو؟ اس چیز کو قطعاً اپنے دل سے نکال دیں کہ یہ جو مارکیٹ کے اندر ریومرز چل رہی ہیں وہ صحیح ہیں، یہ سراسر غلط ریومرز ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو ظاہری نظر سے بتا رہے ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو ایک انسان ہونے کے ناطے انسان اپنے شعور کے مطابق آپ کو بتاتا ہے، وہ ساری چیزیں وہ ہیں۔ ہم اس سے بڑھ کے ایک بات کرتے ہیں۔ ناظرین دیکھیں غائب کا علم اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس غائب کا علم موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو شریعت نے ایک طریقہ کار بتایا ہوا ہے۔ شریعت میں یہ چیز موجود ہے کہ جب آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ کون سا رستہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے، تو آپ اس کے لیے اللہ پاک سے رجوع کریں، اللہ پاک سے مشورہ مانگیں، اللہ پاک سے مدد مانگیں۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے ناظرین کہ آپ استخارہ کریں۔ آپ استخارہ کریں، اگر آپ کا استخارہ ٹھیک آتا ہے تو ساری دنیا بھی کہتی رہے کہ اس میں انویسٹمنٹ نہ کرو، وہ غلط کہہ رہی ہے۔ اگر استخارہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے آپ کو مشورہ دیا کہ جی آپ یہ کام کریں، وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ اس لیے اس میں گھبرانے والی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ استخارہ کریں۔
آپ کو یہ مشورہ دینے سے پہلے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ میں نے خود بذات خود استخارہ کیا ہے. میں نے ایک دفعہ نہیں الحمدللہ میں نے 4 دفعہ استخارہ کیا ہے. کچھ اپنے لیے کیا, کچھ اپنے عزیز و اقارب کے لیے کیا, کچھ دوستوں کے لیے کیا, جن نے مجھے کہا استخارہ کیا ان کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا 4 دفعہ بہترین استخارہ آیا. اب پوری دنیا بھی اس کو کہتی رہے نا کہ بلو ورلڈ سٹی میں انویسٹمنٹ نہ کرو تو وہ غلط کہہ رہی ہے, کیونکہ استخارہ جب میں نے کر لیا, میں نے اللہ پاک سے مشورہ لے لیا, اللہ پاک نے مجھے مشورہ مطلب یہ ایک رستہ دکھا دیا کہ یہ والا ٹھیک ہے. جب استخارہ ٹھیک آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے کام آپ کے لیے, اس میں نقصان نہیں ہو سکتا. تو اس میں پھر کوئی دو رائے باقی بچتی ہی نہیں ہے. ناظرین آپ بھی استخارہ کریں. استخارہ کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ بڑا آسان ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ خود استخارہ کریں, اس کے بعد آپ ڈیسیژن کریں کہ آپ نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی. آپ 2 رکعت نماز برائے استخارہ پڑھیں, 2 رکعت نماز نوافل استخارہ کے پڑھیں. اس کے بعد فوراً دعائے استخارہ جو ہے وہ پڑھیں. دعائے استخارہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جائے گی, آپ سرچ کریں گے دعائے استخارہ کے نام سے تو وہ آپ کو مل جائے گی. آپ استخارہ کی دعا جب نفل آپ کمپلیٹ کر لیں, وہاں پہ کمپلیٹ کرنے کے بعد دعائے استخارہ پڑھیں. دعائے استخارہ کے اندر 2 دفعہ لفظ آتا ہے حاذل امری, 2 دفعہ آتا ہے. آپ اس جگہ پہ رکیں, وہاں پہ اپنا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس مقصد کا اعادہ کریں. اللہ پاک سے بولیں یا میرے پاک پروردگار عالم, میں اس مقصد کے لیے ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, میری رہنمائی فرما. تو سب سے بہتر علم والا ہے, تو غائب کا علم جاننے والا ہے. میری رہنمائی فرما کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر. اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے, اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے. دونوں جگہ پہ آپ نے حاذل امری جہاں پہ آتا ہے یہ والے الفاظ بولنے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا دل اس چیز کے اوپر مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر آپ کا مطمئن ہو جاتا ہے, دل مضبوطی سے جم جاتا ہے کہ جی آپ یہ والا کام کر لیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے. اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو استخارہ کرنے کے بعد وہ کام آٹومیٹیکلی آپ سے دور ہو جائے گا, آپ وہاں پہ وہ کام کر ہی نہیں سکو گے. تو یہ بہترین چیز ہے. آپ آن گراؤنڈ تو ہم نے آپ کو سچویشن بتا ہی دی ہے, ہم نے آپ کو ہر چیز جو ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن جو نظر آ رہا ہے, جو حقائق ہیں ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ اللہ پاک سے بھی مشورہ کریں. جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے فوراً آپ جو ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کا ارادہ کریں اور اللہ پاک کا نام لے کے انویسٹمنٹ کریں. ہمارا مشورہ یہی ہے کہ یہ سب سے سیف اور سب سے بیسٹ طریقہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.